کچھ تبدیلیاں گھروں میں بہت خاموشی سے آتی ہیں، نہ کوئی شور ہوتا ہے اور نہ ہی آوازیں بلند ہوتی ہے، مگر کچھ ہی وقت میں دل محسوس کرنے لگتا ہے کہ کچھ بہت قیمتی ہے جو کھو گیا ہے۔ گاؤں کے پیچھے سورج ڈل رہا تھا اور ان چھوٹے چھوٹے گھروں اور کچے راستوں پر ایک سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی جہاں نوجوان عمر رہتا تھا۔ اس چھوٹی سی بستی میں زندگی ہمیشہ بہت پرسکون تھی اور اس سکون کی بڑی وجہ ایک بزرگ کی موجودگی تھی، بابا یوسف، جو ایک پرسکون چہرے اور ہمدرد دل کے مالک تھے۔ عمر کے لیے ہمیشہ سے ایک مضبوط سہارا تھے۔ وہ ہر اس موقع پر سامنے آتے جہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی۔ جب کبھی عمر بیمار ہوتا تو وہ سادہ سی جڑی بوٹیاں اور ایسی میٹھی باتیں لاتے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ پریشانی کے وقت وہ ایسی نصیحت کرتے کہ مشکل کام بھی آسان لگنے لگتے۔ اداسی کے لمحوں میں ان کی خاموش موجودگی میں بھی ایسا سکون تھا کہ عمر جانے انجانے میں ان کا عادی ہو گیا تھا۔ عمر کو بس یہ محسوس ہوتا تھا کہ جہاں بابا یوسف ہوتے ہیں وہاں سب اچھا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک دن یہ پرسکون سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کچھ دن پہلے ہی عمر کی والدہ نے اس کے مرحوم والد کی ایک بڑی سی فریم شدہ تصویر کمرے کی دیوار پر لگائی تھی۔ اسے اتنا اونچا لگایا گیا تھا کہ ہر آنے والے کی نظر اس پر پڑتی۔ شروع میں عمر کو یہ بہت اچھا لگا۔ اسے اپنے والد بہت یاد آتے تھے اور دیوار پر ان کا چہرہ دیکھ کر اسے ایسا لگتا جیسے وہ ابھی بھی اس کے قریب ہیں۔ مگر اس تصویر کے لگنے کے بعد حالات بدلنے لگے۔ بابا یوسف نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ پہلے تو عمر نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ کچھ تو غلط ہے۔ بابا یوسف اب اس کے گھر کے پاس سے نہیں گزرتے تھے۔ باہر سے ان کی جانی پہچانی آواز اب سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ان جگہوں پر بھی نظر نہیں آ رہے تھے جہاں وہ عام طور پر مل جایا کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور ہفتے ہو گئے۔ اب عمر کو ان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہونے لگی۔ ایک رات اس کی طبیعت خراب ہوئی، مگر اس بار کوئی اسے تسلی دینے نہ آیا۔ اسکول میں ایک پریشانی پیش آئی، مگر بابا یوسف کی وہ دانا باتیں رہنمائی کے لیے موجود نہیں تھی۔ یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی فضا عجیب سی بوجھل لگنے لگی، جیسے کوئی اندھے کی رحمت وہاں سے رخصت ہو گئی ہو۔ عمر اب اس سوال کو مزید اپنے دل میں نہیں دبا سکتا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ چنانچہ ایک صبح وہ بابا یوسف کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ گاؤں میں پوچھتے پوچھتے آخر کار اس نے دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے دور افق کو دیکھ رہے ہیں۔ بابا یوسف کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح شفقت تھی، مگر ایک عجیب سا فاصلہ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ عمر تڑپ اور الجھن کے ساتھ ان کے قریب گیا اور پوچھا کہ کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہو گئے ہیں۔ بابا یوسف نے سکون سے اس کی بات سنی اور بہت نرمی سے اسے سمجھایا کہ اس دوری کی وجہ کوئی ناراضگی یا غفلت نہیں ہے، بلکہ عمر کے گھر میں اب کوئی ایسی چیز آ چکی ہے جس کی موجودگی بابا یوسف کو وہاں آنے سے روکتی ہے۔ ان الفاظ نے عمر کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ اس نے فوراً اپنے ذہن پر زور دیا، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ جب اس نے بابا یوسف سے وضاحت چاہی تو انہوں نے براہ راست کچھ نہیں بتایا، بلکہ ایک مہربان استاد کی طرح جو چاہتا ہو کہ شاگرد خود سچائی تلاش کرے، انہوں نے بات وہی چھوڑ دی۔ ان کا اشارہ یہ تھا کہ جواب عمر کے بالکل قریب ہے، بس اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پریشان حال عمر واپسی کے راستے پر تھا کہ اسے اپنا قریبی دوست حسن ملا۔ عمر نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ بابا یوسف کی برسوں کی شفقت، ان کے ساتھ رہنے والا وہ خاص سکون اور وہ خالی پن جو والد کی تصویر لگنے کے بعد سے گھر میں پیدا ہو گیا تھا۔ حسن نے بڑی توجہ سے یہ سب سنا۔ پھر ایک بہت سنجیدہ بات بتاتے ہوئے حسن نے عمر کو اس سب کا اصل مطلب سمجھایا۔ اس نے بتایا کہ بابا یوسف کا معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا رحمت کے فرشتوں کا ہوتا ہے۔ حسن نے عمر کو یاد دلایا کہ اللہ کے پیارے رسول نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جس گھر میں تصاویر ہو یا مجسمے ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس نے مزید کہا کہ وہ فرشتے جو رحمت، برکت اور مغفرت لاتے ہیں وہ تصویروں والے گھر کے قریب نہیں آتے۔ عمر غور سے سن رہا تھا اور حسن بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ کسی بھی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ یہ سنتے ہی عمر کو ایسا لگا جیسے اسے اپنے تمام سوالوں کا جواب مل گیا۔
اب اسے گھر کی بدلی ہوئی فضا کی سمجھ آ رہی تھی۔ اب بابا یوسف کی دوری کا مطلب بھی صاف تھا۔ اب وہ بوجھل پن کوئی وہم نہیں تھا۔ اسے ایک گہرا احساس ہوا کہ اگر رحمت کے فرشتے ہی گھر سے دور ہو جائیں تو پھر وہاں سکون کیسے رہ سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ عمر تیزی سے گھر پہنچا اور سیدھا اپنی والدہ کے پاس گیا۔ اس نے بڑے خلوص سے انہیں سمجھایا کہ یہ تصویر یہاں سے ہٹانی ہوگی۔ وہ یہ بات اپنے والد سے محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اس کے برعکس وہ اب بھی ان سے پیار کرتا تھا، مگر اب وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہی ہے۔ والدہ پہلے تو حیران ہوئی کیونکہ وہ تصویر ان کے لیے ایک یادگار تھی، مگر جب انہوں نے اپنے بیٹے کی سنجیدگی دیکھی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عمر جذبات کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دے رہا تھا۔ جب وہ یہ بات سمجھ گئی تو انہوں نے مسکرا کر بیٹے کا ساتھ دیا۔ دونوں نے مل کر وہ تصویر دیوار سے اتار دی۔ یہ ایک سادہ سا کام تھا، مگر اسی رات گھر کی فضا بدل گئی۔ ہوا میں ایک ہلکا پن محسوس ہونے لگا، وہ بوجھل پن غائب ہو گیا اور ایک ایسا خاموش سکون لوٹ آیا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ اگلے ہی دن جب عمر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ بابا یوسف اس کی طرف آ رہے ہیں۔ بزرگ کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ اور خوشی تھی۔ کسی لمبی وضاحت کے بغیر انہوں نے عمر کو یہ احساس دلا دیا کہ اس نے ایک عظیم سبق سیکھ لیا ہے۔ اس لمحے عمر ایک ایسی بات سمجھ گیا جسے وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اسلام کی تعلیمات محض پابندیاں نہیں ہیں، یہ وہ دروازے ہیں جن سے رحمت داخل ہوتی ہے، اور وہ ڈال ہیں جو ہمارے گھروں کو برکتوں کے سائے میں رکھتی ہیں۔ اس دن کے بعد عمر نے اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اس نے سیکھا کہ ہر وہ چیز جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ روح کو بھی سکون دے۔ اس نے سیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں ہی اصل حکمت ہے، چاہے شروع میں اسے سمجھنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ اور اس نے جان لیا کہ جب انسان اللہ کی رحمت کے لیے جگہ بناتا ہے تو زندگی ایک بار پھر نور سے بھر جاتی ہے۔